بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ واقعہ جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ واقعہ بستی عزیزہ آباد کھانیوال میں پیش آیا۔ یہ ایک 9 سالہ بچہ جو کہ مدرسے کا طالب علم ہے، مدرسے میں پڑھتا ہے، اس کے ساتھ کس طرح اس کے ساتھی طالب علموں نے، اور بتایا یہ ساتھ ہی جاتا ہے کہ اس کا جو استاد ہے، قاری ہے، انہوں نے بچے سے تقریباً کوئی رات بھر یہ بدفعلی کی۔ بچے کی جو بیک ہے وہ دیکھی نہیں جا سکتی، اس کو ریسکیو کیا گیا، ہاسپٹل شفٹ کیا گیا۔ کیا صورتحال ہے، کس طرح یہ واقعہ پیش آیا، یہ میں آپ سے ڈیٹیل شیئر کرتا ہوں۔ جو نئے آنے والے دوست ہیں، چینل کو اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کرتے ہیں تو آپ لکھیں گے GN TV HD 24، GN TV HD 24۔ چینل کو لازمی ناظرین سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، یہ واقعہ کھانیوال، میں نے آپ کو بتایا کہ بستی عزیزہ آباد کا یہ واقعہ ہے۔ مدرسے کا نام ہم اب کیا لیں کہ مطلب ایک بدنامی ہے ادارے کی۔ مدرسے کے بچے، طالب علم، 9 سالہ بچہ ہے یہ، اس کے ساتھ قاری سمیت بتایا جاتا ہے کہ رات کو بدفعلی کرتے ہیں۔ بچے کی جو بیک ہے، پیٹھ ہے، اس کا جو ہول ہے، میں اب کیا آپ کو زیادہ بات شرمندگی بھی ہوتی ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، سرخ ہوئی پڑی ہے، اتنا اس کی حالت خراب ہو گئی، بلیڈنگ شروع ہو گئی۔ بچہ بھی تھا، 9 سال کا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے۔ اس کے ساتھ اب مکمل جو صورتحال ہے وہ یہ سامنے آ رہی ہے، لیکن جو ابتدائی طور پر اب ہمیں رپورٹ ہمیں اب تک ملی ہے کہ بچے بھی کوئی 4 تھے، 5 تھے، زیادہ تھے لڑکے، جنہوں نے، طالب علموں نے اس چھوٹے 9 سالہ بچے کے ساتھ بدفعلی کی۔ قاری مطلب ان کے ساتھ تھا، اس نے بھی کی، اور انہوں نے رات بھر جب اس کے ساتھ بدفعلی کی، بچے کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی۔ بچہ سیدھا لیٹ بھی نہیں سکتا، الٹا لیٹا ہوا ہے، اور جب انتہائی طبیعت خراب ہوئی تو قاری نے خود مطلب جو بچہ ہے اس کو اس کے گھر والوں کے حوالے کیا، جا کر کپڑے پہنائے اس کو۔ اس کے کپڑے جو ہیں وہ خون وغیرہ لگا ہوا ہے، واد لگا ہوا ہے، کپڑوں کی حالت عجیب تھی۔ لیکن بچے کو قاری نے بتایا جاتا ہے کہ دھمکایا کہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بتانا نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، یہ جو بھی ہوا ہے آپ نے کسی کا نام نہیں لینا۔ لیکن جب بچے کی طبیعت ہی اتنی نڈھال اور اتنی غیر حالت تھی، تو اسی ڈر سے کہ خدا نخواستہ یہ مر نہ جائے بچہ، یہ قاری اس کو اس کے گھر چھوڑ کے گیا۔ چلو یہ بھی اس کی نیکی ہے کہ بچے کی جان شاید اللہ کرے بچ جائے، لیکن بچے کو ناظرین اسی وقت جو ورثاء تھے انہوں نے 1122 پہ رابطہ کیا۔ بچے کو اسی وقت 11 بائی کے ذریعے ہاسپٹل کھانیوال میں ہاسپٹل شفٹ کیا گیا علاج معالجے کے لیے۔ بچہ اب زیر علاج ہے، اور جو ملزمان کے حوالے سے ابھی تک یہ رپورٹ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک کوئی قانونی کارروائی کی اطلاع ہمیں موصول نہیں ہوئی۔ کتنے لوگ ہیں باقاعدہ طور پر FIR ہوئی ہے، نہیں ہوئی، کن لوگوں کو کیسے نامزد کیا گیا، کیا ہوا، ابھی تک یہ رپورٹ نہیں آئی۔ یہ رپورٹ جیسے آئے گی ہم آپ سے دوبارہ شیئر کریں گے۔ ناظرین، یہ افسوسناک واقعہ جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، ایسے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں مدارس میں۔ 5 سالہ، 6 سالہ، 10 سالہ، 9 سالہ، 12 سالہ بچوں سے بدفعلی، زیادتی ہوتی آئی ہے۔ لیکن ناظرین، ہم ڈرتے بھی ہیں۔ ہم تو بچوں کو جب مسجد بھی بھیجتے ہیں، اسکول بھی ویسے تو رہتے ہیں، لیکن پھر بھی وہاں چیک اینڈ بیلنس کوشش کرتے ہیں، چاہے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، کلاس وائز ایک سسٹم ہوتا ہے اسکول میں، تو وہاں بھی خطرات تو موجود ہیں، لیکن انگیج رہتے ہیں ہم بچوں سے۔ اسی طرح جب آپ مدرسے میں بھیجتے ہیں، مسجد میں بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، بالخصوص آپ ناظرہ کے لیے، ظاہر ہے ناظرہ ایک اور چیز ہے، لیکن جب آپ حفظ کے لیے بھیجتے ہیں تو وہاں چونکہ بچے وہیں رہائش ہوتی ہے بچوں کی، تو ان کا والدین کے لیے چیک اینڈ بیلنس بالخصوص بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بچے عموماً وہاں جو رہتے ہیں وہ رات کو سوتے بھی وہیں پہ ہیں۔ اور میں مدارس کی معذرت کے ساتھ، مولوی حضرات یا کوئی ایسے لوگ سنیں جو کہ غصہ نہ کریں،
मैंने अब तक जितने भी मदारस देखे हैं इन मदारस में हिडन कमरे बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे ऐसे कमरे हैं, ऐसे ऐसे छुपे हुए मुकामात हैं। अमूमन जो सरकारी इमारतें या स्कूल बनाए जाते हैं, वहाँ ये ख्याल रखा जाता है कि कोई कमरे जो हैं उनकी खिड़कियाँ ऐसी हों कि वहाँ से नज़र आए अंदर क्या हो रहा है, कितने बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मतलब या को खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मिसबिहेव तो नहीं एक दूसरे के साथ कर रहा, गलत तो नहीं कर रहा। लेकिन जो हमारे मदारस के कमरे या मतलब उनकी नक्शा, उनकी बिल्डिंग ऐसी होती है कि वहाँ बहुत सारे कमरे हिडन होते हैं। कोई कारी के रहने के लिए है, कोई कारी साहब के खाने के लिए है, कोई बच्चों के पढ़ने के लिए है, कोई सबक सुनाने के लिए है, मतलब इस तरह में भी उनकी ज़रूरत होती होगी, लेकिन हिडन ज़रूर हैं। कोई रहने के लिए, कुछ मतलब सोने के लिए, कुछ मतलब इस तरह मेहमान खाना बना होता है कोई ना कोई। तो ये मदारस में एक वीक पॉइंट कह लें या एक ऐसा पॉइंट है कि जिसके ऊपर अगर गौर की जाए तो मेरा ख़्याल है कि ऐसे बदफेली ज़्यादतियों के वाक़यात में शायद कमी आ सकती है। तो ये हमने कई बार मदारस में हमारा भी जाना आना होता रहता है, तो हमने देखा है कि मदारस में अमूमन हिडन कमरे, हिडन ऐसी जगहें बहुत ज़्यादा होती हैं जो लड़के तलबा से भी ऐसी बदफेली के चांसेस हो सकते हैं या मौलवी कारी भी कर सकते हैं, ऐसे वाक़यात होते हैं। तो ये हमारे एक बदकिस्मती कह लें कि एक दीनी जगह पर जहाँ कुरान पढ़ा जाए, सिखाया पढ़ाया जाए, मतलब एक अरबी पढ़ाई जाए, बिलखसूस दीनी कुतब का मुताला करवाया जाए, दीन सिखाया जाए, वहाँ पर बच्चों के साथ बदफेली। हम यही रोना रोते हैं अपनी क्राइम स्टोरी में कि खुदा का वास्ता है कि मासूम बच्चों को बख्श दो। हालांकि ज़िना गुनाह कोई भी वो बड़ा ही गुनाह है, लेकिन खुदा न खास्ता जो मासूम बच्चे हैं, जो मासूम बच्चियां हैं, कम उम्र बच्चे हैं, इनको बख्श दो। ये ज़्यादती जो है, ये पूरे ज़िंदगी की बच्चे की जो तबाह करने के मुतरादिफ है। वो बच्चा, वो वालिदैन पूरी ज़िंदगी किसी के सामने माशरे में आँख नहीं उठा सकते जिन बच्चों, जिन बच्चियों के साथ बचपन में ऐसे मामलात हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये बहुत बड़ा काम है। हमारे नाज़रीन को ये सोचना भी पड़ेगा, अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए हर सूरत इक़दामात करें। कुरान पाक आपने पढ़ाना है तो अपनी निगरानी में पढ़ाएँ, दीन सिखाएँ, ज़रूर सिखाएँ, लेकिन अपनी निगरानी उनके ऊपर तगदो रखें। इजाज़त दें, मज़ीद जो अपडेट आएगी फिर हम आपसे शेयर करेंगे।